بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ ہمارا پرچہ عملی اردو اپنے مڈ ٹرم امتحان کی طرف رواں دواں ہے، اور ممکن ہے کہ آپ کے امتحانات جنوری میں ہو جائیں مڈ ٹرم کے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ ہمارا کورس جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا اس سے پہلے جتنا ہم نے مڈ میں پڑھنا ہے۔ تو پچھلی گفتگو میں نے بنیادی آوازوں پر، پچھلی جو کلاس ہوئی ہے بنیادی آوازوں پر ہماری بات ہوتی رہی، اور میں نے جتنی ضروری باتیں تھیں یا اس ابتدائی کلاس میں، جیسے آپ کا یہ پرچہ ہے عملی اردو کا، تو اس میں جتنی چیزوں کی ضرورت تھی، جتنی چیزیں آپ کو سمجھنے کے لیے درکار تھیں، میں نے کوشش کی کہ زبان کے بارے میں وہ چند بنیادی معلومات، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ یہاں جو معلومات آپ کو کلاس میں دی جاتی ہیں یہ آپ کی سطح کا جو آپ کا لیول ہے، آپ کی کلاس ہے، یہ جو عملی اردو کا بنیادی ایک کورس آپ کو پڑھایا جا رہا ہے اس کو مد نظر رکھ کر بولا جاتا ہے، اس کو مد نظر رکھ کر لکھا جاتا ہے، اور اسی کے مطابق ہی چند چیزیں جو ہیں وہ آپ کو بتائی جاتی ہیں۔ تو جو علم صوتیات ہے، پچھلی دفعہ جو ہماری گفتگو ہوئی، تو علم صوتیات تو بہت وسیع علم ہے اور اس پہ تو کئی کتابیں لکھی جا چکی ہیں، لیکن یہاں صرف یہ بتانا تھا کہ آواز کیسے پیدا ہوتی ہے، اس میں کیا کیا چیزیں آتی ہیں، زبان کیسے بنتی ہے، لفظ کیسے ادا ہوتے ہیں، تو یہ چیزیں ہیں اس میں۔ اب میں نے عرض کیا تھا کہ بنیادی آوازیں اور اس کے ساتھ ہماری دو چیزیں ہیں، مصوتہ اور مصمتہ، جس کے میں نے جمع کے صیغے لکھے تھے، مصوتے اور مصمتے۔ اگر واحد ہم لکھتے ہیں تو وہ مصوتہ ہے۔ تعریف میں اگر آوازیں آ جاتا ہے، جمع کا ذکر ہو جاتا ہے، تو یہاں ہم مصوتے بھی لکھ سکتے ہیں، اور پھر مصمتہ یا مصمتے، اور ان کی تعریف پچھلی گفتگو میں نے چند چیزیں بتا دی تھیں تعریف پر کہ یہ چیزیں اس میں آتی ہیں، اور کیسے زور رگڑ کھا کر بنتے ہیں، اور جو رگڑ نہیں کھاتے وہ کیا ہوتے ہیں۔ اب میں نے یہ چند الفاظ میں مصوتے کی تعریف جو بہت آسان ترین کر کے لکھی گئی ہے، اور اسی طرح مصوتے اور مصمتے جو جمع کا صیغہ ہے اس کی تعریف یہاں بھی دو تین مثالیں میں نے درج کر دی ہیں، اس کی بھی درج کر دی ہیں، اور پھر جو اردو مصوتے ہیں صرف پہلا حصہ یہاں تک وہ درج ذیل ہیں اردو میں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ کل 51 یہ ان کی تعداد ہے، تو 10 اس میں مصوتے ہیں اور 41 جو ہیں وہ مصمتے ہیں۔ تو اردو میں جو 10 مصوتے ہیں ان کو بھی یہاں لکھ دیا ہے۔ تو اب دیکھیے کہ مصوتہ جو ہے اس کی آسان ترین تعریف کہ وہ آوازیں جو صرف منہ کی اندرونی شکل میں تغیر و تبدل کر کے، ان کو بدل کر، تبدیل کر کے، اور زبان کو مختلف حالتوں میں اٹھا کر یا نیچا کر کے اس طرح ادا کی جائے کہ منہ میں بغیر رکے اور رگڑ کھائے باہر آئیں، یعنی ادا ہو جائے بغیر کسی رگڑ کے، بغیر کہیں کسی جگہ ان کو کوئی ہچکولا پڑے اور رکیں، تو انہیں مصوتہ یا حرف علت کہیں گے، اور اگر جمع کی صورت میں ہے تو پھر مصوتے۔ وہ تعریف تھی واحد کی، یہ ہے مطلب جمع کے لیے ہوگا تو پھر انہیں ہم مصوتے کہیں گے۔ اب مثلا ہا، ہے، جس کو ہم ہائے حوض لٹکن والی ہے،
ہاتھی والی ہے بھی کہتے ہیں۔ ہا کا جو لفظ ہے، ہا، زبان بالکل فلیٹ رہی ہے۔ اب اسی طرح آ، الف ممدودہ، اور پھر آ، الف کے اوپر زبر ہے آ، یہ بھی کہیں نہیں رگڑ کھاتی۔ یہ مثال کے طور پر اگر پیپر میں یہ پوچھا جاتا ہے کہ اس کی کوئی مثالیں آپ درج کریں تو پھر اس طرح کی آپ لکھ سکتے ہیں۔ اب اس کی صرف تعریف سن لیں اور اسے لکھ لیں، اس کی مثالیں ہم انشاءاللہ اگلی کلاس میں دیکھیں گے۔ تو مصمتہ یا مصمتے وہ آوازیں جو منہ میں رگڑ کھا کر زبان، دانت، تالو اوپر والا حصہ اور گلے وغیرہ کی زبردست رگڑ محسوس ہوتا ہے کہ لگ رہی ہے وہ چیز، رگڑ کھا کر ادا ہوں، انہیں مصمتہ کہیں گے، جمع کی صورت میں مصمتے کہیں گے۔ مثلاً اس میں ہے کہ ٹماٹر، ٹماٹر کیسے زبان اور ہونٹ میم پہ مل رہے ہیں۔ اب چھل، چھل کیسے زبان رگڑ کھاتی ہے جب لفظ ادا ہوتا ہے۔ ٹھوڑی، ٹھوڑی کیسے زور لگاتی ہے آگے زبان تو یہ لفظ ادا ہوتا ہے۔ اب دیکھیے کہ اردو میں جو مصوتے ہیں، صرف پہلے حصے کی اب بات ہو رہی ہے کہ جو رگڑ کھائے بغیر ادا ہو جائے، آسانی سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو آسانی سے، ان میں ذرا مشکل ہوتی ہے ادا کرنے میں اور ان میں آسانی ہوتی ہے، تو جو آسانی سے ادا ہو جائے۔ اب دیکھیے کتنے ہیں وہ 10، 5 اس طرف لکھ دیے ہیں اور اگلے 5 اس طرف لکھ دیے ہیں، ان کو آپ نمبر بھی لگا سکتے ہیں، وہ 5 اور 6 اور 7 اس طرح، پھر 8 اور 9 اور 10، یہ وہ ہیں جو اردو میں مستعمل ہیں۔ اب پہلا کیا ہے اس میں؟ زبر، جس کی علامت ہے یہ۔ اب اس سے یہ الفاظ بن رہے ہیں، تو اب جب اگلا حرف آئے گا تو پھر تو رگڑ کھائے گا، لیکن شروع والے ہم نے دیکھنے ہیں۔ یہ بھی اس میں ایک بات یاد رکھیں، تو اس میں یہاں تک بے کو ادا کرنے سے پہلے کوئی رگڑ نہیں ہے، اس میں بھی کل ہے، یہ کاف کے اوپر زبر لگائی گئی ہے، یہ آپ کہیں اور اس کو نہ سمجھ لیں۔ تو پھر اسی طرح زیر، اس سے کے اور دے اور دیں میں کوئی وہ نہیں ہوتا، لیکن جب نون اور لام اور بے ملتے ہیں تو پھر وہ اسی طرح ہی ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح پیش، اب پیش جو ہے اس میں بھی جب یہ پیش تک لفظ ہے، چے تک ہے، پھر تے تک ہے، اس وقت تک کوئی رگڑ نہیں ہے، آسانی سے ادا ہو رہا ہے۔ اب ایک حرف ہے الف ممدودہ کا، چوتھا۔ اب چوتھے میں آپ دیکھ لیں کہ یہاں بھی میں نے مثال میں یہ درج کیا ہے، کوئی ہے اس میں ادا کرنے میں کوئی مشکل؟ اب اگلے جو 6 حروف ہیں یہ تھوڑا سمجھنے کی ضرورت ہے۔ دیکھیے کہ پہلا جو ہے وہ ہے واو معروف، جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے کہ ایک معروف جانی پہچانی چیز، تو ان لفظوں میں جہاں یہ زیادہ اپنا وزن دکھاتی ہے، اپنے ہونے کا احساس دلاتی ہے، یا پھر اور پھر آخر میں یہ بھی ہوگا کہ بعض اوقات آخر میں ہوگی تو زبان رگڑ نہیں کھائے گی، درمیان میں ہوگی تو وہاں بھی نہیں کھائے گی، لیکن واو معروف جو ہے اس کا یہاں مطلب یہ ہے کہ جن لفظوں میں اس کا بھرپور اظہار ہو، پوری صحت کے ساتھ یہ استعمال ہو تو وہ معروف ہے، وہاں یہ معروف ہے، جانی پہچانی ہے۔ تو دیکھیے کہ اردو
پھر پھول میں بھی پوری ادائیگی ہے. اس طرح یہ واو جو ہے یہ بھی اس میں آتی ہے. اب اس کی 3 صورتیں اس کی ہیں اور 3 ہی یہ کی ہیں. 4 تو یہ تھی زبر زیر پیش اور الف ممدودہ. اب یہاں کیا ہے 3 صورتیں واو کی اور 3 صورتیں ہی یا کی یہ کی. اب واو کی دوسری صورت ہے واو مجہول. واو مجہول میں یہ درمیانے درجے کی ہوتی ہے. جیسا کہ آپ نے سنا ہوگا کہ مجہول جو حروف ہوتے ہیں وہ ان کا کوئی واضح مطلب نہیں ہوتا. مجہول چیز جیسے ہم تھوڑا کم درجے کی جسے کہتے ہیں. یہ معروف تھی تو معروف. یہ مجہول ہے تھوڑا اس کا درجہ کم پڑ جاتا ہے. جیسے لاہور، روٹی اور شور. روٹی میں بھی یہ درمیانے درجے کی آتی ہے. روٹی بھی نہیں ہے اور اس کے اوپر بھی کوئی علامت نہیں ہے جیسے اگلی واو میں آئے گی. تو یہاں یوں سمجھیے کہ یہ مجہول میں قدر اس کا درجہ درمیانہ ہوتا ہے. اور واو لین ہے یہ لفظ. واو لین میں یہ ان حروف کے ساتھ آتی ہے جن پہ زبر کے ساتھ کچھ وہ پڑھے جاتے ہیں. مثلا فوج، موج، قوم، اس کے اوپر بھی زبر لگا ہے. اب یہاں واو لین ہے یعنی کہ لفظوں کے درمیان آئی ہے لیکن اس کا تاثر جو ہے وہ زبر کے ساتھ پڑ رہا ہے. فوج، فو زبر کی، اور زبر کی بھی پوری ادائیگی نہیں ہوتی. اس میں بھی تھوڑا خلا ہے، تھوڑی کمی محسوس ہوتی ہے. اس طرح موج اور پھر قوم. یہ 2-4 مثالیں 3 ایسے آپ کے سمجھنے کے لیے ہیں کہ یہ ایک واو لین کی صورت اس طرح سے ہے اور واو مجہول کی صورت یہ بنتی ہے. واو معروف کی صورت جس میں اس کا پورا اظہار ہوتا ہے. اگلے 3 مصوتے اور پھر اس طرح یہ پورے 10 ہو جائیں گے. یائے معروف، جس طرح یہ واو تھی واو معروف، یہاں ہے یائے معروف. یہ تو ایک تو یہ بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جسے ہم چھوٹی یہ اور بڑی یہ کہتے ہیں حروف تہجی میں نے عرض کیا تھا، تو ان کو آپ یائے معروف اور یائے مجہول بھی کہہ سکتے ہیں. یائے معروف اس کی شکل ہوگی چھوٹی یہ کی، اور پھر مجہول ہوگا تو بڑی یہ کی صورت. اب دیکھیے یائے معروف میں لفظ جو ہیں نیلا، پیلا یا 3 بھرپور اظہار ہو رہا ہے اس کا. اور یائے مجہول اسی طرح جس طرح واو مجہول تھی کہ اس کا بھرپور سے تھوڑا کم درجہ ہوگا. تو اس میں گیند، اس میں یائے مجہول آ رہی ہے اسی طرح جیسے اس میں تھی روٹی اور لاہور اور شور میں واو آ رہی تھی. تیل، ریل. اب پوری طرح اظہار ہوتا جیسے یہ نی پی بنا ہے اور لام نیلا پیلا. اس طرح اس میں اگر یہ معروف کی صورت اختیار کرتے تو پھر کیا ہوتا؟ گیند، تیل اور ریل. جبکہ یہ ہیں گیند، تیل اور ریل. بھرپور اظہار نہیں ہے، یہ مجہول میں ایک چیز ہے. آگے ہے یائے لین، اس کی آخری صورت جس طرح واو کی تھی. اس میں نے عرض کیا تھا کہ زبر کے ساتھ تھوڑا سا اس کا ٹچ ہوتا ہے. زبر کا جو لفظ اب پیر زبر کے ساتھ ہے، یہ ہے پھر اس طرح خیر اور پھر غیر. تو یہاں یہ اپنا اظہار
معروف اور مجہول دونوں طریقوں سے نہیں کرتی، تھوڑا سا اس کا انداز بدل جاتا ہے۔ لفظ پیر یہ آ تو رہی ہے لیکن زبر کا ایک اس میں آمیزش ہے پہلے والے حرف میں، اور وہ بھی وہاں پوری بھرپور زبر نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑی سی ان کی وضاحت تھی، کچھ مثالیں تھیں، یہ ان کی الگ الگ تعریف ہے۔ مصوتہ اور مصمتہ کسے کہتے ہیں، اس میں کون سے لفظ آتے ہیں، ان کی ادائیگی کے وقت کیا مسئلہ ہوتا ہے، اور پھر اردو میں یہ 10 مصوتے ہیں، ان کے نام، پھر ان کی علامتیں، اور اسی طرح پھر نام اور علامتیں، اور پھر آگے 3 مثالیں بھی درج کر دی ہیں۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ چیز انشاءاللہ واضح ہو گئی ہوگی۔ اب ہم اگلی کلاس میں، چونکہ اب ہم نے صرف بات کی ہے مصوتے پر، تعریف لکھ دی ہے مصمتے کی بھی، اب یہ مصوتے ہیں، اس حصے کا یہ اگلا حصہ ہے۔ اب اس کی تعریف اور 3 مثالیں جو ہم نے لکھی ہیں، اور باقی جو 41 مصمتے ہیں وہ انشاءاللہ اگلی کلاس میں گفتگو کریں گے۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔